السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا۔ بیان کیجئے کتاب میں حضرت ابراہیم کا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ جب کہا انہوں نے اپنے ابا سے کہ ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور کچھ بھی کام نہیں آ سکتے؟ ابا جان میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، میرا کہا مانو میں رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی۔ ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ پہنچے آپ کو رحمان کی جانب سے عذاب، پس ہو جائیں آپ شیطان کے ساتھی۔ کہ کہا اس نے کہ آپ اعراض کر رہے ہیں میرے خداؤں سے، اے ابراہیم اگر تم بعد نہ آؤ گے تو میں سنسار کر دوں گا، مجھ سے ایک زمانے تک کے لیے دور ہو جاؤ۔ تو کہا حضرت ابراہیم نے سلام ہے آپ کے لیے، میں استغفار کروں گا آپ کے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ میرے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ میں جدا ہو گیا تم سے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، اور میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی بھی محروم نہیں ہوں گا۔ پس جب وہ ان سے الگ ہوئے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے
تو ہم نے ان کو اسحاق دیے اور یعقوب، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنا دیا۔ ہم نے اپنے پاس سے اپنی مہربانی عنایت فرما دی، اور ہم نے ان کے لیے بنایا بول سچا بلند۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ 16واں پارہ ہے اور پارے کا 6واں رکوع ہے، اور پارے کی دوسری صورت مبارکہ ہے جس کا نام سورۃ مریم ہے، اور سورۃ مریم کا یہ تیسرا رکوع ہے جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیارے بندے کا تذکرہ کیا جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اور جن کا اسم گرامی حضرت ابراہیم ہے علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ حج کا مہینہ ہے اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ساتھ تعلق ہے۔ گزشتہ جمعے بھی تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ہوا تھا، اور آج بھی تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے اور ان کے خاندان کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر کیا ہے۔ اللہ کے بڑے پیغمبر ہیں اور ان کا بڑا رتبہ اور مقام ہے۔ ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کے باپ۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ بقرہ میں تذکرہ ہے۔ گزشتہ جمعے پہلا پارہ سورۃ بقرہ آخری سے پہلا رکوع، اس کی تلاوت اور ترجمہ آپ سن چکے ہیں، اور کئی مقام پر حضرت خلیل اللہ کا تذکر آتا ہے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے جو تیسرے پارے کے تیسرے رکوع کی آخری آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے۔ اس تذکرے سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا اپنے اللہ کے ساتھ کتنا قرب تھا۔ سارے نبی، سارے پیغمبر اپنے اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور کچھ کو اللہ نے خاص رتبہ اور خاص مقام اور خاص درجہ اور خاص فضیلت دی ہے۔ چنانچہ ان میں سے حضرت ابراہیم بھی ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ اپنے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، کہ اے میرے رب مجھے دکھائیے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کریں گے۔ دنیا کے اندر ہم نے دیکھا زندہ کو مرتے ہوئے، کس طرح زندہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کا مشاہدہ تو ہوتا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر جو مر چکا ہے اس کا زندہ ہونا کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت خلیل اللہ نے اس کا سوال کر دیا اور اپنے اللہ رب العزت کے سامنے بات رکھ دی۔ جب کوئی ہسپیٹل کے اندر ہوتا ہے اور مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے اب کیا لیول ہے آکسیجن کا، اس وقت دیکھو کہ جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقربا ہیں اور جو قریبی ہیں، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ اس کا نقشہ کھینچا اور کہا کہ ذرا دیکھو جب وہ وقت آ جاتا ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھنے والے ہوتے ہو، فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ فَارْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم یہ دیکھ رہے ہو اور تمہیں کوئی شک اور شبہ ہے اور تم اس کے بارے میں مرنے اور اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں تمہیں کوئی شک اور شبہ ہے تو اس کو واپس لاؤ نا، تمہاری طاقت ہے، بلا لو دم درود والوں کو، دوائی دارو کرنے والوں کو بلا لو، جو بھی طاقت و قوتیں ہیں سب کو بلا لو۔ جب وہ وقت آتا ہے تو فَإِذَا جَاءَ أَجَلٌ، جب وہ وقت آ جاتا ہے فَلَا يُؤَخَّرُ، پھر اس کے اندر آگے مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ تو حضرت خلیل اللہ نے کہا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قال اولم تؤمن،
اے ابراہیم کیا تمہیں ہمارے کہے پر یقین نہیں ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں؟ ایمانیات کے اندر جو اہم چیزیں ہیں جن پر ایمان رکھنا ہے، حیات بعد الممات، موت کے بعد کی جو زندگی ہے یہ ایمانیات میں سے ہے، اس پر یقین رکھنا ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم مانتے نہیں ہو اور تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو جواب دیتے ہیں وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ اے میرے رب میں اطمینان قلبی چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے ایمان بالغیب، ایک ہوتا ہے ایمان بالمشاہدہ۔ یقین ہے جو آپ نے کہا وہ برحق ہے، لیکن میں مشاہدہ چاہتا ہوں کہ کس طرح آپ مردوں کو زندہ کریں گے، یہاں پر اس کا مشاہدہ ہو جائے اور میں دیکھ سکوں اور میں اس طریقے کے ساتھ میرے سامنے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا قال فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، کہا کہ خود أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، 4 پرندے لے لو، جانور لے لو اور ان کو اپنے ساتھ جو ہے مانوس کر لو۔ پھر حکم آتا ہے کہ پھر ان کو ذبح کر لو اور ان کے گوشت اور ان کے ٹکڑے جو ہیں سارے ملا دو اور ان کو 4 پہاڑوں کے اوپر رکھ دو اور پھر ان کو بلاؤ۔ پھر دیکھو کہ کیسے یاتین کا سعیا، وہ کس طرح بھاگتے ہوئے وہ پرندے تمہاری آواز کو پہچان کر کس طرح وہ تمہارے سامنے آتے ہیں اور کس طرح وہ تمہاری آواز پر آتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت خلیل اللہ نے 4 پرندوں کو لے لیا، ان میں سے ایک کوا تھا، ایک کبوتر تھا، ایک مرغ تھا اور ایک مور تھا۔ ان 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لے لیا اور ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ مانوس کر لیا اور پھر اس طرح ذبح کیا اور ان کے گوشت کو ملا دیا اور پھر ان کو آواز دی جہاں اللہ کا حکم تھا، پہاڑوں کے اوپر ان کو رکھ دیا اور آپ درمیان کے اندر ہیں اور ان کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں۔ آن کی آن کے اندر وہ سارے کا سارا گوشت اکٹھا ہوتا ہے اور پھر آن کی آن کے اندر الگ الگ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اندر گوشت پر ہڈیاں داخل ہوتی ہیں، گوشت آتا ہے اور پھر وہ پر آ جاتے ہیں۔ یاتینک سعیا، وہ بھاگتے ہوئے جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اڑتے ہوئے نہیں کہیں وہم آ جائے کہ پہاڑی کی دوسری جانب سے کوئی اور پرندہ یا جانور آ گیا ہے، وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت خلیل اللہ کی درخواست کو پورا کر کے اس طرح دکھا دیا کہ وہ اللہ جو مارنے پر قدرت رکھتا ہے، اس کی طاقت اور قوت جو ہے زندہ کرنے پر بھی ہے۔ لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ ہڈیاں، یہ پرانی ہیں، یہ بسیدہ، کیا ان کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے تو کیا دوبارہ ایک چیز کا بنانا پہلے بنانے سے مشکل ہے؟ جس اللہ نے پانی کی بوند سے ایک خوبصورت انسان بنا دیا، پہلا بنانا مشکل ہوتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ بنانا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ جس اللہ کے ہاں پہلا بنانا تھا اور کوئی مشکل نہیں تھا، اور اس طرح اللہ دوبارہ زندہ کریں گے اور ان کے لیے یہ زندہ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت خلیل اللہ کا تذکرہ اور ان کے واقعات کو چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ مریم کے اندر بھی اللہ رب العزت کی ذات نے تذکرہ کیا ہے۔ بڑی پیاری صورت ہے اور حضرت مریم کے نام پر ہے۔ اس میں شروع سورت کے اندر حضرت زکریا کا علیہ الصلاۃ والتسلیمات، جو آپ کے حضرت مریم کے خالو لگتے ہیں، ان کا تذکرہ آتا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ایک بندہ ہے اپنے رب کی مہربانی اور رحمت سے اس بندے کا تذکرہ کیجئے، اور قرآن مجید نے اس تذکرے کے اندر نام بھی لے لیا جن کا نام جو ہے وہ حضرت زکریا ہے علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ اور جب دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے تو پھر قرآن کرتا ہے وذکر فی الکتاب مریم، ایک بندی ہے ہماری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ اللہ کی ذات نے ان سے اپنے عجائبات کا بڑا اللہ رب العزت کی ذات نے مظاہرہ کیا ہے اور بڑی بڑی عجیب چیزیں دکھائی ہیں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت بھی بڑی عجیب تھی، اور
پھر ان کی پرورش بھی بڑی عجیب تھی، اور پھر ان کے لیے کھانوں کا انتظام ہونا وہ بھی بڑا عجیب تھا کہ حضرت کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، جب آپ ان کے پاس ان کے عبادت خانے میں پہنچتے تو عجیب و غریب قسم کی کھانے والی چیزیں دیکھتے اور پوچھتے کہ یا مریم انا لک ھذا، تو وہ جواب دیتی یہ مریم کہاں سے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، میرے اللہ کے جانب سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہنالک دعا زکریا ربہ، بے اولاد تھے۔ جب یہ خیال آیا کہ جو اللہ بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو وہ بے وقت اولاد بھی دے سکتا ہے، ان کے ہاں کوئی بے وقت نہیں ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، تو حضرت زکریا نے وہیں اپنے رب کو پکارا، اور پھر اللہ کی ذات نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو بیٹا دیتے ہیں اور نام بھی دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام جو ہے وہ یحییٰ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے چوتھا رکوع جب شروع ہوتا ہے اس صورت مبارکہ کا، تو اس کے اندر آتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، اور پھر آگے آیات ہیں ان کے اندر تذکرہ آتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، حضرت اسماعیل کا تذکرہ کیجئے۔ اسی رکوع مبارکہ کے اندر ذرا آگے آتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، قرآن کے اندر تذکرہ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا کیجئے۔ نام تو صورت مریم ہے لیکن اس میں اللہ کے بہت سارے، صورت مریم، حضرت مریم کا تذکرہ دوسرے رکوع کے اندر ہے اور ذرا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے، اور پھر ان کے فضائل کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل کو بھی اللہ رب العزت کی ذات نے بیان کیا ہے، اور پھر ان کی ولادت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا جب اشارہ کیا فاشارت الیہ، جب لوگ یہ کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرا باپ ایسا نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکارہ نہیں تھی، اس کو تو نے کہاں سے لے آئی ہے؟ فاشارت الیہ، اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف کہ ان سے پوچھ لو اور یہ خود جواب دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود کے اندر بول پڑے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، بغیر باپ کے اللہ کی ذات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جس طرح باپ اور ماں کے بغیر اللہ کی ذات نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح ہے جس طرح کہ آدم، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی مثال ہے۔ تو اس صورت مبارکہ کے تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی اور پیغمبر ان کا تذکرہ کیا، تو کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ہماری کتاب قرآن کے اندر تذکرہ کیجئے ایک ہمارے دوست کا جن کا نام ابراہیم ہے، انہو کانا صدیقا نبیہ، وہ سچے تھے اور اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ کہتے ہیں صدیق اس کو کہا جاتا ہے جس کے دشمن بھی یہ کہیں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے اور یہ سچائی والا ہے اور یہ سچ بولنے والا ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں جس آدمی کے اندر تین چیزیں پائی جائیں اس کو شریعت کے اندر صدیق کہا جاتا ہے، جو دل کا ٹھیک ہو یعنی عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، جس کی زبان سے صحیح بات نکلتی ہو یعنی سچ بولنے والا ہو اور حق کہنے والا ہو، اور جو اپنے جسم سے اور اپنے ارکان سے ایسے عمل کرنے والا ہو جو بالکل ٹھیک اعمال ہوں، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، بات بھی ٹھیک ہو، اعمال بھی ٹھیک ہو، شریعت مطہرہ کے اندر اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ صدیق کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے لیکن ہر نبی کے لیے صدیق ہونا ہے۔ ہر نبی اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق ہے، اور صدیق اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، جس طرح حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بارے میں قرآن نے کہا وہ امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ صدیقہ ہیں، یعنی ان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، یعنی ان کی بات بھی ٹھیک ہے، اور یعنی ان کے اعمال بھی ٹھیک ہیں۔ وہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے تذکرے کے اندر یہ آپ کی صفت صدیق والی اس کو بیان کیا، انہ کان صدیقا نبیا، وہ سچے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر تھے، اللہ کی ذات نے ان کو بڑا رتبہ اور مقام دیا ہے۔ اب دعوت و تبلیغ ہے، اور دعوت کس کو دی جا رہی ہے؟ اپنے ابا کو دی جا رہی ہے۔ ابا بت بنانے والا اور بتوں کی پرستش کرنے والا اور اس کی طرف دعوت دینے والا اور اس کی طرف بلانے والا ہے۔ آپ اپنے ابا سے گفتگو کرتے ہوئے کیسے ادب کا اور احترام کا خیال رکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا جان، یا ابتی، آپ یہ لفظ بول کر یعنی اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ جو سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے وہ باپ کا رشتہ ہے۔ باپ دنیا میں ایک ہوتا ہے، کسی اور کو باپ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایسا اعزاز ہے اور ایسا عزت والا لفظ ہے، یہ باپ کے لیے اس سے بڑھ کر عزت والا کوئی لفظ نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہے باپ، اس کو ڈاکٹر صاحب کہہ دیں، مفتی ہے اس کو مفتی صاحب کہہ دیں، حافظ ہے اس کو حافظ صاحب کہہ دیں، لیکن جو مقام یہ دنیا کہتی رہے، لیکن اولاد کے لیے جو سب سے بڑا عزت کا اور رتبے کا اور مقام کا جو لفظ ہے کہ ابا جان، میرے ابا جان، اس لیے کہ یہ صرف باپ کے لیے بولا جا سکتا ہے اور یہ کسی اور کے لیے بولا نہیں جا سکتا۔ تو حضرت خلیل اللہ نے بڑوں کو دعوت دینی تھی، تو گویا کہ بڑوں کو کوئی بات کہہ دینی چاہیے، اور کہتے ہوئے احترام اور ادب کا جو تقاضا ہے ان کا خیال رکھتے ہوئے یہ سمجھا دیا۔ اپنے سے بڑوں کو کوئی بات ہے کہنے والی اچھی کہنی تو ہے، لیکن احترام کبھی نہیں چھوڑنا ہے اور ان کی عزت کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے یہ چھوٹے اور بڑے کا رشتہ اس کو کبھی ختم نہیں کرنا ہے۔ باپ مشرک تھا اور شرک کی دعوت دینے والا تھا اور بت پرستی کی طرف بلانے والا تھا، تو آپ نے کتنے پیار کے ساتھ اپنے ابا سے یہ کہا کہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ پہلے ان کے عقیدے کو رد کیا۔ کوئی آدمی برا ہے تو اس کی بات بری ہے، اس کا نظریہ برا ہے، اس کی فکر بری ہے، لیکن اس کی ذات کے بارے میں یہ سمجھنا اور ایسا لفظ بولنا اور ایسا لب و لہجہ بولنا جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ یہ انسان اس انسان کی ذات سے نفرت کرتا ہے۔ ذات بحیثیت انسان ہیں۔ کسی چور کے لیے اس کی چوری سے نفرت تو ہے، لیکن بے نمازی کے لیے اس کے نماز نہ پڑھنے سے تو ایک بات ذہن میں آتی ہے، لیکن اس کی ذات سے نفرت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ داعی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اپنے ابا سے گفتگو کرتے ہوئے اس ادب کا اور احترام کا تقاضا رکھتے ہوئے کہا یا ابتی، میرے ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی کہ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جو دیکھتے نہیں ہیں، جو سنتے نہیں ہیں، جو کوئی کام نہیں آ سکتے ہیں، ہر جگہ ہر چیز کو دیکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، آدمی جہاں بھی چلا جاتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، کہ اللہ تعالیٰ اگر رائی کے دانے کے برابر چیز ہو، آسمان کی بلندیوں پر، پہاڑ کی چوٹیوں پر، زمین کی تہوں کے اندر ہو، یاتی بہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ لے آئے گی۔ آسمانوں پر ہو تو سننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، زمین کی تہوں کے اندر ہو تو پکارے گا کوئی تو اس کو سننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہوگا تو جب اس کو کوئی تکلیف اور مصیبت آئے گی تو پکارا جائے گا تو کس کو پکاریں گے؟ وہ 3 لوگ جن کا بخاری شریف کے اندر تذکرہ ہے کہ غار کے اندر داخل ہوئے اور پتھر ان کے اوپر آ گیا، سورۃ کہف کے اندر بھی ان کا تذکرہ آتا ہے، جس کو اصحاب الرقیم کہا جاتا ہے۔ اس تکلیف اور مصیبت والی ایک گھڑی کے اندر انہوں نے پکارا تو کن کو پکارا ہے؟ تو حضرت خلیل اللہ نے اپنے ابا کو یہ بات کتنے ادب اور احترام کا خیال رکھتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جو معبود جن کو تم نے خدا کے سوا بنا رکھا ہے ان کی طاقت نہیں ہے، ما لا یغنی عنک شیئا، وہ آپ کے لیے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے ہیں۔
اور پھر کہا کہ مجھے اللہ نے علم دیا، نبی اور پیغمبر بنا دیا ہے، یہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے میں اس علم کا یہ تقاضا تھا اور اس علم کی روشنی کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرنا، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ رحمان کا نافرمان ہے۔ اور پھر آخر میں بار بار اپنے ابا کو جو رشتہ اور تعلق ہے احترام کا اس کو یاد دلاتے ہوئے، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ رحمان کی جانب سے کوئی پکڑ آ جائے اور عذاب آ جائے، اور پھر ان شیطان کے آپ ساتھی بن جائیں گے اور رحمان سے آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تو تقاضا یہ تھا، ابا کو بات مان لینی چاہیے تھی، اور اگر جواب دینا تھا تو جس طرح حضرت خلیل اللہ نے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس طرح باپ کے لیے اس سے بڑا کوئی احترام کا لفظ نہیں ہے کہ بیٹا اس کو ابا جان کہہ دے، اس طرح بیٹے کے لیے بھی احترام کے لحاظ سے کوئی عزت والا لفظ نہیں ہے کہ باپ اس کو بیٹا کہہ دے، اس لیے کہ جتنے درجے اور رتبے ہوں گے اور مقام ہوں گے، حافظ ہے، قاری ہے، علامہ ہے، ڈاکٹر ہے، فلاں ہے، لوگ کہتے رہیں گے، لیکن بیٹا کہنے والا باپ ہی ہوگا۔ چاہیے یہ تھا کہ باپ ان کا بیٹا کہہ کر پکارتا، لیکن سیدھا بول دیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اور پھر کہہ دیا، سیدھا نام بول دیا کہ اے ابراہیم کیا تو نے میرا عقیدہ اور نظریہ چھوڑ دیا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں سنسار کر دوں گا اور تو مجھ سے ایک زمانہ تک کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ تو خلیل اللہ نے پھر کہا کہ قال سلام علیک، اس کو سلام متارکت کہا جاتا ہے، جس طرح کہ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے بندے جب جہلوں سے واسطہ پڑتا ہے تو تکرار میں نہیں پڑھتے، سلام کہہ کر آگے چل پڑتے ہیں۔ تو آپ نے بھی بات جو کہنی تھی کہہ دی، اب اس کے بعد کہا قال سلام علیک، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ بات آگے گزر گئی پھر ہم نے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو حضرت اسحاق بھی دے دیے اور حضرت یعقوب بھی دے دیے۔ اسحاق بیٹے ہیں اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف ہیں، اور یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ یہ کہا کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے ان کے لیے بول کو سچا بول اور عالی بول بنا دیا، لوگ ان کا احترام اور ان کا ادب اور ان کے رتبے اور فضیلت اور مقام کو مانتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں میں وہ نبی ہیں حضرت خلیل اللہ، جن کی سنت کو پورا کرتے ہوئے جانور قربان کیے جاتے ہیں، اور جن کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں حجاج کرام 8 ذی الحجہ کو مینا میں پہنچتے ہیں، اور پھر 10ویں کو آ کر انہی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر راغم الشیطان رضا الرحمن راغم الشیطان بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی ان کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ ان کی کروڑہ رحمتیں ان پر نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سنتوں کی ادائیگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے، اور حجاج کرام ان کے سفر میں سہولتیں اور آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہماری دعائیں ان کے حق میں اور ان کی ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ قربانی اللہ آسان فرما دیں اور اللہ قبول فرما لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔